ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مطلب دنیا پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سودا. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور جب فورن آفس کو یہ پتا چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوبھل کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آگے اپنا پورا لا لشکر لے کے ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی نہیں ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا، بلکہ آپ کا تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آپ نے. ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم کی بات، ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہٰذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوبھل کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے کہ وہ اچھا. اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا، اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا، اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتے. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے وہ کشمیر، اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوبھل کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے، تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے. جنرل باجوہ جی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا. میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی، انہوں نے کنفرم بھی کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہمیں تو بولنا ہے، یہ ہمیں اب آپ اس میں یہ رکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت گرا دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا.
भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पे आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखे, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स के अटैक कैसे? को नाकाम बनाया, बेशक, ठीक है, बेशक। ठीक है, और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते तो आपकी कॉम्पिटेंस भी आपकी तो भाई करेगी। अगर आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और और टीवी तनख्वाहें कितनी हैं आप लोगों की वीलॉग में देखते से? रहेंगे, वीलॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वीलॉग में ही, और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना, एक 100 दफा उन्होंने कहा है। मीटिंग में उन्होंने तनख्वाह का मसला छेड़ दिया, एक दफा नहीं, बहुत दफा। हर मीटिंग में कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, मेरी इतनी है। और भाई आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका प्रोटोकॉल है, इतने आप जहाज है हैं। आपके पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी है वो अभी तक संभल नहीं पाए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सैयद अली गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफात से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, एक वीडियो मैसेज। वो उन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ करीबी साथियों को भेज दिया था। मैंने वो सुना मैसेज सुना हुआ है, यानी देखा, सुना भी हुआ है, देखा भी हुआ है। उनका ये कहना था ये आदमी परवेज मुशर्रफ से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर वो मैसेज गायब कर दिया। लेकिन अभी भी है कुछ लोगों